بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتد ہونے کے بہت اہم مسائل جس کو ہم معمولی تصور کرتے ہیں کہ آدمی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر چند پیسوں کی خاطر وہ آدمی عیسائیت قبول کر لیتا ہے، اسی طرح چند پیسوں کی خاطر وہ یہودیت کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ میرے دوستو، اس کا بہت ہی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، مالی نقصان بھی ہے اس کا، اور اخروی نقصان بھی اس کا بہت ہے، لیکن جس کو ہم لوگ بالکل معمولی تصور کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے مسلمان ہونے کے بعد، دین چھوڑ دے، عن دینی اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اکارت ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ اللہ معاف کرے، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو ساتھ ہی اس آدمی کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے نکاح کو توڑنے کے لیے کسی جج یا قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ جائے گیا۔ اور اسی طرح پھر یہ مرتد ہوا ہے اور وراثت سے بھی محروم ہو گیا۔ پہلے نمبر پہ جب آدمی مرتد ہوتا ہے، مرتد ہونے کے بعد اس آدمی کا اپنی بیوی سے نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے خود بخود، کسی جج اور کسی قاضی کی ضرورت، ان کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو وہ وراثت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس کے والد کی یا اس کی وراثت کے اندر پراپرٹی ہے جتنا بھی ہوگی، فرمایا وہ پراپرٹی سے، اپنی وراثت سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے جو آدمی مرتد ہو گیا۔ جس کا اس کو وراثت بننا تھا اب وہ نہیں بن سکے گا۔ اور اگر یہ اسی حالت میں مر گیا، یعنی اس آدمی نے توبہ نہیں کی، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کا جنازہ ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا نقصان ہوا، دنیا کا کتنا نقصان ہے، بیوی بھی چلی گئی اور وراثت بھی چلی گئی، پھر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور پھر اس کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور دنیا کا بھی نقصان ہوا اور آخرت کا بھی نقصان ہوا۔ کتنا بڑا خسارہ، اور چند پیسوں کی خاطر ہم کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر یہودی یا عیسائی ہو گیا تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ پہلے مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ آدمی یہودی بن گیا، یہودی نہیں بنا بلکہ عیسائی بن گیا۔ فرمایا ان دونوں کا ذبیحہ اگر کوئی چیز ذبح کرتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، بخلاف اس کے جو پیدائشی یہودی یا عیسائی ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس نے کلمہ چھوڑ دیا مسلمانوں والا، یہ اس نے یہودیت اختیار کر دی، اس کا ذبیحہ جائز نہیں۔ یہودیت تو اس نے اختیار نہیں کی بلکہ اس نے عیسائیت قبول کر لی، پھر بھی اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہودی اور عیسائی وہ ہے جو پیدائشی طور کے اوپر یہودی ہے یا عیسائی ہے، اگر وہ قاعدے کے مطابق ذبح کریں تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر اصل یہودی عیسائی عورت ہے تو قاعدے اور شرائط کے مطابق اس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، یعنی اگر تم کسی یہودی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو یا تم کسی عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے قاعدے اور شرائط کے مطابق اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد دنیا کے سارے احکام اس سے اٹھ گئے، اور آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو نیکیاں اسلام کی حالت میں کی تھی سب ضائع ہو گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اگر وہ مرتد سچے دل سے توبہ کر لے، پکی اور سچی توبہ کر دے، تو فرمایا تو اس نے جو نیکیاں اسلام کی حالت میں کی تھی ان کا
ثواب تو اس کو نہیں ملے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ مسلمان تھا اس وقت اس نے حج کیا تھا، پھر مرتد ہو گیا، اللہ معاف کرے، وہ حج تو باطل ہو گیا۔ اب اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کے بعد وہ مالدار ہو گیا، تو اس سے نئے سرے سے حج کرنا ضروری ہوگا، اس کو حج کرنا پڑے گا۔ لہذا ہر آدمی، ہر انسان، ہر شخص یہ سوچے جب میں نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کلمے کو اوپر ہی میں زندگی بسر کروں گا، اور میری موت بھی اس کلمے کو اوپر آنی چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان پہ فرمانا، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر پہ فرمانا۔ پھر اپنی زندگی اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی انسان چند پیسوں کی خاطر لالچ کے اندر آ کر اس آدمی نے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس نے کلمہ چھوڑ دیا، یہودیت اختیار کر لی یا عیسائیت اس نے قبول کر لی، میرے دوستو دنیا کا کتنا نقصان ہو گیا، بیوی بھی چلی گئی، اور جس زمین کا اس آدمی نے وارث بننا تھا وہ بھی اس سے ختم ہو گیا، اور پھر یہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی اس کو دفنایا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ کتنا خسارہ، کتنا نقصان، کتنا گھاٹا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔